اس فائرنگ کے نتیجے میں جو ہے وہ یا چند لوگوں کو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی پوری ایف آئی آر جو انہوں نے یہ چاہتے ہیں درج کروانے کے لیے وہ ایف آئی آر بھی پڑھ کے سنائی جس میں تمام لوگوں کو ٹانگوں پہ پیروں پہ ادھر ادھر جو ہے وہ گولیاں لگی تھیں. اس میں ایک شخص تھا جس کا نام ہے معظم. اس معظم کو جو ہے وہ سر پر گولی لگی اور وہ گولی جو ہے وہ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق معظم کو جو ہے وہ اوپر سے جو ہے نیچے گولی آئی ہے اور اس کو بڑے بور کی گولی جو ہے وہ لگی ہے. وہ جو نوید کے ہاتھ میں پسٹل تھا جس کی فریگمنٹس اور ٹکڑے عمران خان صاحب کو لگے تھے وہ اس میں سے نہیں تھا. اور اوپر سے نیچے گولی کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کنٹینر سے کوئی فائر ہوا جو معظم کو لگا. اب اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے کہ ملزم نوید کی گولی سے جو ہے وہ معظم جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے. لیکن یہ بات اب سامنے آ رہی ہے یہ اٹسیلف. اب میں سمجھتی ہوں کہ پولیس اور جو حکومت پنجاب ہے جو پوری طرح عمران خان صاحب کے اس ڈھونگ اور ڈرامے کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. اس کو یہ بات اب سامنے آنے کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد اب کیا امر مانے ہے کہ وہ گارڈ اور وہ اسلحہ جس سے یہ گولی چلائی گئی وہ ابھی تک پولیس نے اس کو جو ہے وہ نہ کسی شخص کو حراست میں لیا ہے عمران خان کے گارڈ کو اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی اسلحہ اس حوالے سے جو ہے وہ قبضے میں لیا گیا ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے چونکہ اس سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور وہ اس کو ہر خون کو بھول جائے. صدف نعیم کا خون ہے اس کو بھول جائیں, وہ بچہ جو ایک آدمی تھا حسن صاحب ان کو بھول جائیں, وہ بچہ جو ٹکر لگنے سے مرا اس کو بھول جائیں, معظم کو بھول جائیں, صرف عمران خان کی 4 گولیوں کے ٹکڑوں کو یاد رکھیں. یہ کہاں کا اصول ہے؟ یہ کہاں کا طریقہ کار ہے کہ عمران خان کی سیاست کے لیے خون کی بلی چڑھائی گئی؟ یہ دیوتا ہیں, یہ دیوتا جو ہے یہ خون کی بلی, اس دیوتا کی جو ہے وہ شان میں خون کی بلی چڑھائی جائے اور وہ لاشیں جو ہیں وہ اس کو دی جائے اور پھر اس لاشوں کا حساب کتاب بھی نہیں ہے اور جو ہے وہ نہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی, ظاہر ایف آئی آر نہیں ہوگی تو اس کے اوپر کارروائی بھی نہیں ہوگی اور جو ہے وہ کوئی بندہ اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتا. سو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد صحت عطا فرمائے تاکہ وہ آن لائن انقلاب کی بجائے وہ جو ہے وہ انقلاب لے کے آئے. بائی دا وے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی یادداشت کھوئی ہوئی تھی. میں نے تو اس دن بھی کہا وہ گجنی بنے ہوئے تھے, ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ امریکہ سپر پاور ہے. اب ان کو اچانک انٹرویو کے دوران یاد آیا ہے کہ امریکہ سپر پاور ہے اور سپر پاور سے ان کو نہیں لڑنا ہے. کل تک وہ جو ہے وہ پوری قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور تو کوئی سپر پاور ہوتا نہیں اور ہم نے امریکہ کے ساتھ لڑنا ہے. آج عمران خان صاحب جو ہے ان کو تازہ پتا چلا ہے کہ امریکہ, ابھی میرا خیال ہے شاید ہوا ہی امریکہ 2 دن پہلے جو ہے سپر پاور ہوا ہے, جو عمران خان کو پتا چلا اور ساتھ ہی میں ان کو اس غلطی کا بھی احساس ہو گیا کہ روس جانا ان کی بہت بڑی غلطی تھی. اور یہ غلطیاں جو ہیں جس کے اوپر انہوں نے پورا حقیقی آزادی کا ایک نیریٹو رکھا. اب میرا سوال یہ ہے کہ بھائی اسلام آباد کیا کرنے جا رہے ہو؟ کون سی حقیقی آزادی؟ اب خدا کا واسطہ ہے شرمندگی, کہیں تو تم لوگوں کو شرم آ جائے. اب حقیقی آزادی کا نام ہی بدل دو. اب کس سے آزادی لینے جا رہے ہیں یہ؟ اور کون سی حقیقی آزادی؟ حقیقی آزادی تو آپ نے ڈبے میں پیک کر کے بھجوا دی اور آپ نے بتا دیا کہ امریکہ سپر پاور ہے اور اس کے ساتھ آپ کو لڑنا نہیں ہے. تو پھر حقیقی آزادی کا ڈھونگ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور یہ حقیقی آزادی جو ہے اس کے اوپر جو انویسٹمنٹ عمران خان صاحب کے اس پالیٹکس کے اس آخری جو میں نے کہا کہ جوئے کو آگے لے جانے کے لیے جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ وہی انویسٹمنٹ ہے جو عمران خان صاحب نے ہمارے جو سرٹیفائیڈ صادق اور امین بنا پھر رہا تھا اس نے جو ہے وہ جو ڈکیتیاں کی. توشہ خانہ کو میں عام آدمی کو بتانا چاہتی ہوں کہ توشہ خانہ پچھلے جو دور حکومت ریاست مدینہ جس کی عمران خان بات کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں, وہ ریاست مدینہ میں توشہ خانہ کو بیت المال کہا جاتا تھا. اور بیت المال کے آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب حضرت عمر فاروق کی اگزامپلز دے کے حکومت میں آئے تھے. وہ بتایا کرتے تھے چادر کا سوال ہوگا. آج عمران خان سے گھڑیوں کا سوال ہو رہا ہے, گھڑیوں کے پورے سیٹ کا سوال ہو رہا ہے. اور اب گھڑی نہیں ہے, پتہ نہیں کتنی 3-4 گھڑی ہیں. اور عمران خان صاحب کی
اقتدار کی گھڑی سے ضلالت کی گھڑی تک کا سفر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آدمی نے کس حد تک اس آدمی نے جو اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ صادق اور امین ثاقب نثار کی مہربانی کی وجہ سے کہتا تھا، اور اب ڈرامہ اور پلاٹ پھر وہی ہے، بالکل ایگزیکٹلی وہی سٹوری ہے جو سٹوری بنی گالا کے فیک این او سی کے ساتھ چلائی گئی تھی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ منی ٹریل آئی تھی جمائمہ خان سے وایا راشد خان عمران خان کو، وہ مان لی گئی، اور فیک این او سی جو ہے وہ جمع کرایا گیا اس کی اجازت کے لیے، جس کو بعد میں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ غیر قانونی ڈکلیئر کیا، اور صرف 12 لاکھ روپے پہ 300 کنال کا بنی گالا ریگولرائز ہو گیا. اب بالکل اسی کی ایپیسوڈ نمبر 2 ہے. ایپیسوڈ نمبر 2 یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ گھڑی جو ہے وہ فرا بی بی کو دے کے جو ہے وہ دبئی میں بکوائی گئی، اور یہاں پر ایڈوانس میں فیک ایک لیٹر لے لیا گیا ایک چھوٹے سے دکاندار سے، جس نے جو ہے وہ ایک سادے کاغذ کے اوپر اس نے لکھ کے دے دیا. اچھا مزے کی بات یہ ہے، سبزی والا بھی کیا کرتا ہے، سبزی والا کہتا ہے 1 کلو پیاز جو ہے وہ 80 روپے چلے، وہ کہے گا، اور جو ہے وہ کتنے اس نے لیے وہ ساتھ آگے قیمت لگاتا ہے. اس آدمی نے جو رسید بنا کے دی ہے وہ اس سے زیادہ مزہ خیز بات نہیں ہو سکتی. آج کمپیوٹر کے دور میں ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک فیک جو رسید ہے اس کو بزے دے کے آپ مان لیں جی کہ عمران خان نے اس کو بیچا تھا. پھر 2 نمبری کیا ہے کہ اسی دن اس کی پیمنٹ ہوتی ہے، توشہ خانہ میں 2 کروڑ روپیہ جمع کرایا جاتا ہے. ہاں یہ بھی عجیب بات ہے جو میری سمجھ سے تو کم از کم باہر ہے، 10 کروڑ روپیہ توشہ خانہ میں اس گھڑی سیٹ کی قیمت لگائی جاتی ہے. ہاں یہ گھڑی صرف ہوتی ہے، گھڑی نہیں ہے، اس گھڑی کے ساتھ 1460 ہیرے لگا ہوا ایک پین ہے، 7.5 کیرٹ کی ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، اور 2.5 کیرٹ کے 2 کف لنگز ہیں. سو یہ ایک پورا بڑا سیٹ ہے جس کو عمران خان صاحب نے، جس کی قیمت 10 کروڑ روپیہ لگوائی، اور اس 10 کروڑ روپے کی قیمت میں 200-250 روپے کا جو ہے وہ ہیرا عمران خان کو پڑا. قسمت والے ہیں بھائی، مطلب ان کو ہیرے بھی 200-250 روپے میں مل جاتے ہیں. اچھا قیمت لگائی ہے 10 کروڑ، لیکن عمران خان نے اس کو 5 کروڑ میں بیچ دیا. اس سے آپ کو کچھ مماثلت نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ ایک کوئی آتے نا جب پھر رہے ہوتے ہیں قالین لے کے لوگ، یا وہ تو وہ قالین کی قیمت شروع کرتے ہیں جی 10,000 روپے سے، اس کے بعد 100 روپے میں دے جاتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ چور بازاری میں ایسے ہی ہوتا ہے. جب کسی نے چوری کی ہو نا تو چور بازار میں جا کے، ہر جگہ پر چور بازار ہوتے ہیں جہاں پر چوری کیے ہوئے موبائل بکتے ہیں، جہاں چوری کی ہوئی گھڑیاں بکتی ہیں، جہاں چوری کی ہوئی چیزیں بکتے ہیں، تو وہ ایسی بیچی جاتی ہیں کہ اس کی قیمت لگتی ہے 10 کروڑ، لیکن وہ فٹافٹ چور کو چونکہ جلدی ہوتی ہے تو وہ اس کو 5 کروڑ میں بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. میں تو وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہوں کہ دھیان کریں. مجھے تو فکر یہ ہے کہ کسی دن عمران خان کے جو ہے وہ کوئی پرائم منسٹر ہاؤس کا خریدار نہ آ جائے یہ بتا کے جی مجھے تو پرائم منسٹر ہاؤس بھی بیچ دیا تھا، کوئی پتہ نہیں مینار پاکستان کی بولی لگائی ہوئی اس آدمی نے، یا اس آدمی سے یہ بعید ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. زکوٰۃ اور خیرات تو کھا ہی رہا تھا، زکوٰۃ اور خیرات کو کھانے کی تو گندی بیماری ہوئی تھی. اس کے بعد یہ تھا پھر ریاست مدینہ کا تم نام لے رہے ہو، اور اس گھڑی کے اندر جس کے اندر کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اس کو تم نے جو ہے وہ بیچنے میں ایک لمحہ نہیں سوچا. اور پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے 100 جھوٹ بولے. انہوں نے کہا عمران خان نے 50% پہ خریدی ہے اور چیک کے ذریعے اس کی پیمنٹ ہوئی ہے، جو جھوٹ ہے. اب کاغذات کے مطابق یہ بات سامنے ہے کہ عمران خان نے 20% پہ یہ جو ہے یہ سیٹ پورا توشہ خانہ سے خریدا، اور اس کو جو ہے خریدنے کے بعد اس کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ ویلیو سے کہیں کم لگائی گئی، اور اس کو جو ہے وہ پھر دوبارہ فرا گوگی صاحبہ کے تھرو جو ہے وہ باہر بیچ دیا گیا. یہ کہانی کوئی نہیں بائے کرے گا کہ جی وہ ایک سادے کاغذ پہ آپ مان لیں اب ثاقب نثار نہیں ہے، وہ آپ کو اب آپ سرٹیفائیڈ خائن ہیں، سرٹیفائیڈ چور ہیں، گھڑی چور ہیں. اب آپ سرٹیفائیڈ ایک بددیانت آدمی ہیں جس نے اپنے ملنے ہوئے تحفے جو ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑا. پھر انہوں نے ایک وہ کہا، انہوں نے 50% کے اوپر جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں 50% کے قریب جو ہے وہ قیمت توشہ خانہ کی جو تحائف ہیں اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے باوجود اس آدمی کی ڈکیتی دیکھیں آپ، اس آدمی کی فنکاری دیکھیں آپ کہ نوٹیفیکیشن ہونے کے باوجود اس نے 35 دن بعد، نوٹیفیکیشن ہوئے ہوئے 35 دن ہو گئے تھے، 35 دن بعد اس آدمی نے پھر 20% پہ پیمنٹ کی، 50% پہ نہیں کی. خود 50% کی جو ہے وہ قیمت بنائی، لیکن خود جب دینے کی باری آئی
تو 20% دے کے بھاگ گیا. پھر اس کے بعد اس نے جو ہے انہوں نے ایک اور تماشا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ایک تاجر ہے, اس نے خریدی تھی دبئی میں, اس سے دوبارہ بک کے یہ کہیں جو ہے وہ عمر فاروق کے پاس آئی ہے, اور عمر فاروق پتہ نہیں کتنے نمبر آدمی ہے. او بھائی تم جیسوں کے ساتھ کچھ اسی طرح نمبر کا آدمی ہی چلے گا نا, 2 نمبر آدمی کے ساتھ کوئی 10 نمبر 20 نمبر ہی چلے گا, عام آدمی کے تو بس کی بات نہیں ہے نا. اور وہ اتنا ہی 2 نمبر تھا تو فواد چودھری اس کے ساتھ کاروباری معاملات کیوں کر رہا تھا؟ وہ اتنا ہی غلط تھا تو فواد چودھری اس کو جو کابینہ کی سیکرٹ, جس کے اوپر وزراء کرام جب اوتھ لیتے ہیں تو وہ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنے مفادات کو عزیز نہیں رکھوں گا اور پاکستان کی جو مفادات ہیں وہ عزیز ہوں گے, اور میں کوئی بھی بات جو میرے علم میں لائی جائے گی میں اس کو پبلک نہیں کروں گا. عمران خان کابینہ کی باتیں لیک کرتا رہا, عمر فاروق کے ساتھ کاروباری معاملات کرتا رہا, اور کاروباری معاملات آپ سمجھ سکتے ہیں, کاروباری معاملات لین دین میں ہوتے ہیں. اگر عمر فاروق کو کابینہ کی باتیں بتا کر اگر اس کو جو ہے فائدہ دیا جا رہا تھا, جو یقیناً عمر فاروق بھی ان ریٹرن کچھ دے رہا تھا نا, اور فواد چودھری صاحب ہی بتا چکے ہیں کہ there are no free lunches, یہ فواد چودھری نے بتایا تھا, ان کو بھی معلوم ہے کہ there are no free lunches, تو وہ لنچ فری نہیں تھا جو وہ عمر فاروق کے ساتھ وہ کر رہے تھے. اور وہ تاجر کی جو ایک سٹوری شروع کی فواد چودھری صاحب نے, زلفی بخاری نے, ان کو لگتا یہ ہے کہ وہ ارسلان بیٹا اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اب چل جائے گا, یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب وہ بندہ جو ہے اس نے کہا جی میں نے تو ایک پیروڈی کی ایک کلپ بنایا تھا, وہ پیروڈی کے کلپ کو ہی لے کے چل پڑے, وہ بلی کان لے گئی, وہ کان لے کے بھاگ پڑے پیچھے. وہ دیکھیں جی وہ تاجر نے کہا ہے کہ مجھے خریدی تھی, اس نے کہا جھوٹ ہے, میں نے تو پیروڈی کا ایک کلپ بنایا تھا. ان کی حالت دیکھیں, یہ اب پیروڈی کلپس کے اوپر آ گئے ہیں اپنی جسٹیفیکیشنز دینے کے لیے, اور یہ بتانے کے لیے کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا بڑا چور ہے, عمران خان کتنا بڑا خائن ہے, کتنا بڑا ڈاکو ہے اور ڈکیت ہے. دوسروں کو یہ چور ڈاکو کہتا تھکتا نہیں تھا, اور خود کا عالم یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا چور اور ڈکیت ہے کہ تحفے جو ملتے ہیں کہ ان کو بھی یہ بیچنے سے دریغ نہیں کرتا, اور پھر ایک نہیں بیچا, میرا خیال ہے کوئی تحفہ اس نے رکھا ہی نہیں پاس. اور اس نے اپنی 70 سال کی اس کی زندگی کے اندر 68 سال میں اتنی کمائی نہیں کی جتنی اس ایک سال وزیر اعظم بنے ہوئے جو 1 سال تھا اس کے اندر انہوں نے کمائی کی, اور وہ بھی یہ تحفے بیچ کے. اور پھر آخری بات کہ عمران خان نے جو جھوٹ بولا قوم کے ساتھ دوبارہ, اس نے کہا کہ میں نے یہ جو تحفے بیچ کر میں نے بنی گالا کی سڑک بنائی تھی, جو غلط ہے. عمران خان نے الیکشن کمیشن کے اندر جو جواب جمع کرایا ہے اس توشہ خانہ کیس کے اندر, اس کے اندر عمران خان نے کہیں پر سڑک بنانے کا کوئی بھی جو ہے وہ پلی نہیں لی. اس نے نہیں کہا میں نے سڑک بنائی ہے, کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے تھے, کیونکہ یہ سڑک جو ہے بنی گالا کی یہ سی ڈی اے بنا چکی تھی. یہ اسلام آباد کے جو ہمارے میئر تھے وہ پہلے ہی اس وقت انہوں نے آ کے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ سڑک سی ڈی اے نے بنائی تھی. اسی لیے عمران خان کو پتا چل گیا کہ یہ جھوٹ نہیں بکے گا, تو اس نے یہ جواب جو ہے یہ عوام کو بتانے کے لیے جواب رکھا ہوا ہے, کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کیونکہ بددیانت ہے, ایک جھوٹا آدمی ہے. لیکن جب کاغذات میں اس کو بتانا تھا اور دکھانا تھا تب اس بات سے بھاگ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی جھوٹ اور فراڈ, کہ جی میں نے سڑک بنا, میں بڑا غریب آدمی ہوں, میری قمیض میں موریاں ہوتی ہیں, اور میں وہ خالی ڈائری پکڑ کے بھاگ گیا تھا, چلا گیا تھا. میں نے تو اس دن بھی کہا تھا کہ پتا کرے اس کی ڈائری کے اندر بڑے راز ہیں, اس کی ڈائری کے اندر بہت کچھ لکھا ہوا ہے کہ اس نے ڈائری کے اندر جو ہے وہ کس کس کو کتنے کتنے کی بیچی, اور پھر وہ پیاری بیٹی ہماری فرق ہوگی بچی, اس بچی کو بدنام کرتے ہیں ہم لوگ مل کے سارے. وہ بچی اتنی بچی ہے کہ وہ, لیکن کام کچا کوئی نہیں کرتی, وہ بچی اتنی پکی ہے کہ وہ جاتی ہے ٹرانزٹ کے اوپر جو ہے وہ جا کر دبئی میں 3 دن کے لیے رکتی ہے, جا کر وہاں جو ہے وہ یہ سیٹ بیچتی ہے, سیٹ بیچ کر جو ہے وہ پیسے اگلے مہینے عمران خان, میں یہ بالکل بڑے وثوق سے کہہ رہی ہوں, عمران خان نے جو 2019 کے اندر ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری کی تھی وہ صرف اور صرف اپنے وہ پیسے وائٹ کرنے کے لیے, تاکہ فرا گوگی جو ہے جو پیسے اس نے دبئی میں ریسیو کر لیے تھے وہ پیسے وہ وائٹ کرانے کے لیے ٹیکس, صرف فرا گوگی کی وہ پیسے جو اس نے عمران خان کے نام پہ لیے ہوئے تھے اس کے لیے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جاری کی گئی. اور اس کے اندر فرا گوگی با صاحبہ نے بڑے آرام سے کنوینینٹلی انہوں نے ٹیکس ایمنسٹی لی, وہ پیسے جو ہیں وہ وائٹ کیے, اور آج سارے پھر معزز ہو گئے. دوسروں کو چور ڈاکو کہنے والے جو ہیں جو اتنے بڑے ڈکیت ہیں وہ معزز ہو گئے ہیں چونکہ ٹیکس ایمنسٹی لے کر وہ پیسے انہوں نے وائٹ کر لیے.
سو یہ باتیں اتنی سمپل اور سادہ نہیں ہیں. اور میں نے میڈیا کے اندر ہی دیکھا کہ شاید نیب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات شروع کر دی ہے. سو مجھے امید ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے اس کے اوپر کیس جو ہے وہ چلایا جائے گا، کیونکہ ہم کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے والے لسٹیں بھیجنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ فلانی لسٹ بھیجو، اس کو اٹھا لو، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، فلانی لسٹ بھیجو، ہمارا ایسا کوئی معاملہ نہیں. لیکن عمران خان صاحب جو کرتوت آپ نے فرمائے ہیں، جو ڈکیتیاں اور چوریاں آپ نے کی ہیں، اس کا جواب آپ کو ضرور دینا ہوگا. تھینک یو. رہنما مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی تھی لاہور میں. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو محض گولیوں کے چند ٹکڑے لگے ہیں. لانگ مارچ میں گولی لگنے سے جاں بحق ہونے والے معظم کی بھی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے. ان کے لیے جاری کیا جا سکتا ہے. سو اس کے اوپر یقیناً وزیر داخلہ جو ہیں وہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ رانا صاحب جو ہیں وہ جب حکومت فیصلہ کر لے گی تو اس بارے میں وہ میڈیا کو بھی اس سے آگاہ کر لیں گے. لیکن جو بچی پیاری گوگی فرا گوگی ہے اس کو ملک میں واپس لائے بغیر اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا. اور یہ عجیب بات ہے اور بڑی جو ہے وہ مزے کی بات ہے کہ جدھر چوری آئے گی عمران خان کی ادھر فرا گوگی بچی کا نام ضرور آتا ہے بیچ میں. یہ بتائیں میڈم عظمیٰ کہ آج جو ہے وہ اتنے سارے کیسز ہیں، روز ایک نیا کیس کھلتا ہے اور جو ہے وہ القادر ٹرسٹ سے لے کے اگر آپ چلتے جائیں توشہ خانہ تک بے شمار کیس کھلتے ہیں. تو لیکن وفاق کی جانب سے جو ہے وہ ہاتھ ہلا رکھا جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کے بھی تو لاڈلے نہیں ہو گئے؟ چاہے عمران خان آپ کے وزیر اعظم کے بھی لاڈلے ہو گئے ہوں. نہیں، وہ جن کے لاڈلے تھے آج کل پتہ نہیں ان کے بھی لاڈلے ہیں کہ نہیں. ہمارے لاڈلے انہوں نے کیا ہونا ہے. لیکن یہ دیکھیے نا، جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی صرف گھڑی نکال کے لے آئے، صرف گھڑی کی بات ہے، وہ میں نے بتایا کہ وہ گھڑی نہیں ہے، وہ ہیروں کی پوری ایک بکسا ہے. وہ اتنا بڑا بکسا ہیروں کا بھرا ہوا ہے. وہ ہیروں کے بکسے کی بات ہے، صرف گھڑی کی بات نہیں ہے. اور 50 ارب روپے جو عمران خان کے، وہ کہتے ہیں نا میرا تو نظریہ کرپشن تھا اور مجھے اس پہ سپورٹ نہیں کیا گیا. تو وہ سپورٹ آپ کو جب بتا رہے تھے کہ فرا گوگی کے معاملات دیکھیں، وزار صاحب کے معاملات دیکھیں، تب آپ کو وہ لوگ اچھے نہیں لگے جنہوں نے آپ کو بتایا. ان کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا، انہوں نے ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا. تو یہ صرف گھڑی کی بات نہیں ہے، عمران خان کے اوپر منی لانڈرنگ کا الزام ہے. میں یاد کرانا چاہتی ہوں کہ عمران خان کے کون کون سے کارنامے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہہ رہے ہیں دیکھیں جی آپ صرف ایک گھڑی کا ایک نکال کے لے آئے ہیں. وہ 3 سال حکومت میں رہا، ہم 30 سال حکومت میں رہے بقول عمران خان کے. اور عمران خان کو سوائے میاں شریف صاحب کے کاروباری معاملات کو ٹٹولنے کے اس کو کچھ نہیں ملا تھا. اس کو کہتے ہیں صداقت اور امانت. اور عمران خان کی جہاں تک بات ہے، 50 ارب روپے جو باقاعدہ ڈکلیئرڈ، جو این سی اے برطانیہ کی جو ایجنسی ہے، اس نے وہ پیسے پاکستان بھجوائے کہ یہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت، وہ تھی لوٹی ہوئی دولت. وہ 50 ارب روپے آپ نے بڑی کنوینینٹلی آپ نے جو ہے وہ واپس کر دیے. یہ اس کا جواب جو ہے یہ بھی الزام ہے عمران خان کے اوپر. پھر عمران خان کے اوپر 462 کنال کی القادر ٹرسٹ کا بھی جو ہے وہ الزام ہے. عمران خان کے اوپر جو ہے وہ منی لانڈرنگ کا، جو اس کے اوپر فارن فنڈنگ کا، اس کے اوپر بے تحاشا الزامات ہیں. لیکن بھائی سلام ہے ان کی جو ہے وہ ڈٹائی کو، جو کہتے ہیں عمران خان کے اوپر تو کوئی الزام ہی نہیں ہے. عمران خان کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا سے لے کر بڑے سے بڑی ڈکیتی تک کا الزام ہے. لیکن جو ہے وہ پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان پہ الزام نہیں ہے. تو پھر بھائی اس کو پتہ نہیں، میں نے تو کہا ہے کہ پتہ کرا لو اس نے منار پاکستان کی بھی سپاری نہ پکڑی بھی ہو. میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک خبر چل رہی ہے شہباز شریف کو دو بک کرنے کی ایوان وزیر اعظم کے اندر، تو اس خبر میں کتنی صداقت ہے؟ یہ ارسلان بیٹا اور اس کی ٹیم کی کاروائی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ گھڑی چوری اور گھڑی چور کی بات ختم ہو جائے اور ایک نئی ٹرک کی بتی کے مگر جو ہے وہ پوری قوم کو آپ لگا دیں تاکہ گھڑی چوری پہ بات نہ کریں اور اس قسم کی فیک باتیں جو ہے وہ اس پہ بات کی جائے. دیکھیے یہ اس سے مذاق خیز اور چھوٹی اور گھٹیا بات ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ یہ اس قسم کی خبریں گھر بیٹھ کے بنائیں. وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو تھپڑ پڑا تھا تو اس کا جواب جو ہے وہ یہ تھوڑی ہے کہ اب آپ خبریں بنا کی جو ہے وہ آپ یہ اس کا جواب دیں گے. تھپڑ کھانے کی حرکتیں ہوں تو پھر تھپڑ پڑا کرتے ہیں جو عمران خان کو شاید پڑے تھے، پتہ نہیں، سنا ہے میں نے، مجھے نہیں معلوم کہ پڑے تھے نہیں پڑے تھے. اور میں نے تو اب یہ بھی سنا ہے کہ زمان پارک میں بھی ان کو تھپڑ پڑا ہے کسی سے. اب یہ تھپڑوں تھپڑی والی کیا سٹوری ہے، یہ جو بنا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو پتا ہو. لیکن ہماری ایک ہی سٹوری ہے کہ عمران خان ایک گھڑی چور ہے، عمران خان ایک ڈکیت ہے، عمران خان ایک بددیانت ہے، عمران خان ایک خائن آدمی ہے. تھینک یو جی.